Well, 11th class students, हमारा next topic है international business. Well, international business is that business which is carried on within uh, not limits of country but outside the limits of country. It is a business which is carried on with other countries of the world. It includes import, exports, and entry-port trade. वेल इम्पोर्ट जब हम दूसरे मुल्कों से माल लेते हैं वो इम्पोर्ट हो जाता है. एक्सपोर्ट जब हम दूसरे मुल्कों को माल बेचें तो एक्सपोर्ट हो जाता है. और एंट्री पॉर्ट क्या होता है? एंट्री पॉर्ट मीन्स कि एक कंट्री जिसकी कोस्ट लाइन या जहाँ तक समुद्री जहाज़ आता है वो माल परचेज करती है लार्ज क्वांटिटीज़ में और फिर री एक्सपोर्ट करती है उन कंट्रीज़ को जहाँ पर समुंदर या समुद्री जहाज की फैसिलिटी नहीं है. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रीसेल या री एक्सपोर्टिंग, जिसमें वन कंट्री exports the goods to another country, to that country which has not favorable coastline. वेल जहाँ तक ताल्लुक है इंटरनेशनल ट्रेड का, इसमें 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होती है और जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसको फॉरेन एक्सचेंज की इनकम भी होती है. तो ये आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ द कंट्री जब होती है ये ट्रेड तो काफ़ी हद तक बेनिफिट है फॉरेन एक्सचेंज का. इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है उस कंट्री की, उस कंट्री में क्या नाम है इसका, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है. एक्सपोर्ट करने से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होता है, स्पेशलाइजेशन आ जाती है, कैपेसिटी बिजनेस की बढ़ जाती है. बट होम इंडस्ट्री जो है वो पीछे रह जाती है, क्योंकि आप क्या करते हो कि जब बाहर से अगर माल मंगाओ तो उससे ये है कि इंपोर्ट करने से आपकी होम इंडस्ट्री ख़त्म हो जाती है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस दूसरी कंट्री पे आ जाती है. पॉलिटिकल की बारी तो पॉलिटिकल जो पावर है वो भी उस कंट्री को ट्रांसफ़र हो जाता है, मिस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स होता है. तो इंपोर्ट्स आर हार्मफुल. वॉर्स के केस में क्या होता है कि जब आप इंपोर्ट पे ही अपने आप को रखते हो तो आपको माल नहीं मिलता. अब कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या हैं इस इंटरनेशनल ट्रेड की? डिस्टेंस प्रॉब्लम है सबसे बड़ी. लैंग्वेज 2 कंट्रीज़ की सेम नहीं होती तो सही ढंग से एक्सप्लेनेशन नहीं होती चीज़ों की. ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है कि अमेरिका से इंडिया माल आ रहा है, यहाँ जा रहा है, रिस्क है, माल रास्ते में जो है ख़राब हो सकता है या कोई हादसा हो सकता है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस बहुत है एक कंट्री में, तो एक बिजनेसमैन के लिए प्रॉब्लम बनती है. तो दिस इज़ व्हाट इंटरनेशनल ट्रेड इज़. अब रहा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर. देखिए जहाँ तक एक्सपोर्ट का ताल्लुक है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर में डिफरेंट स्टेप्स से हमें गुजर के जाना पड़ता है. तो उसके लिए सबसे पहले इंक्वायरी की जाती है बायर की तरफ से सेलर को कि आपके पास माल है. उस कंट्री का जो सेलर है वो प्रोफार्मा इनवाइस भेजता है जिसमें लिखता है कि उसके पास ये माल है, इसका ये रेट है. उसके बाद अगर बायर सेटिस्फाइड है तो इंडेंट भेजता है या ऑर्डर भेजता है और सेलर के पास ऑर्डर आ जाता है माल का. उसके बाद सेलर बायर को कहता है बता तेरी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है. क्रेडिट वर्दीनेस, अगर उधार पे तेरे को माल दिया जाए तो पैसा वापस कर सकता है या कि नहीं. तो उसके लिए बायर सेलर को लेटर ऑफ क्रेडिट अपने बैंकर का भेजता है जिसमें बैंकर लिखता है ठीक है आप इसको माल भेजो, हम रिस्पॉन्सिबल होंगे आपकी पेमेंट की. फिर सेलर के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस लेता है. एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए आरबीआई से कोड नंबर लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है. फिर शिपमेंट के लिए पैसे लेने पड़ते हैं. फिर प्रोडक्शन करनी पड़ती है गुड्स की. फिर माल जब शिप पे चढ़ाना है तो उसके लिए इंस्पेक्शन होती है जो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी वो करती है. उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एक्साइज क्लियरेंस होती है गुड्स की, जिसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है. और नेक्स्ट स्टेप जो होती है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना पड़ता है. सर्टिफिकेट में लिखा जाता है कि ये माल इसी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है.
پھر شپ میں اس مال کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے بکنگ کی جاتی ہے، پیک کیا جاتا ہے مال، انشورنس کی جاتی ہے اور کسٹم کلیئرنس کی جاتی ہے، اور پھر مال جو ہے جب سمندری جہاز میں پہنچتا ہے تو اس مال کا ریسپٹ جو ہے میٹ سے لیا جاتا ہے، آبٹیننگ میٹس ریسپٹ۔ میٹ جو ہوتا ہے وہ جو کیپٹن آف دا شپ ہوتا ہے اس کا اسسٹنٹ ہوتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ ہم نے یہ مال لے لیا ہے، اس میں یہ اچھا مال ہے، یا یہ اس کی ڈسکرپشن ہے، وہ پوری دیتا ہے۔ پھر ہم لوگوں کو فریٹ دینا پڑتا ہے، کرایہ اور بل آف لیڈنگ ایشو ہوتا ہے، اور جب مال وہاں پہنچ جاتا ہے تو ہمیں پیمنٹ مل جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ایکسپورٹ ٹریڈ ہوتی ہے۔ اب جہاں تک امپورٹ ٹریڈ ہے، اس کا بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ اس پروسیجر کے تحت بھی ہم لوگوں کو چلنا پڑتا ہے۔ پہلے انکوائری کرے گا بائر، پھر امپورٹ لائسنس کا جہاں تک تعلق ہے، امپورٹ لائسنس جو ہے وہ وہ لینا پڑے گا بائر کو، پھر فارن ایکسچینج آبٹین کرنا پڑے گا، پھر اسے آرڈر دینا پڑے گا انڈینٹ، پھر گڈس کو ڈسپیچ کر کے لیٹر آف کریڈٹ دینا پڑے گا، پھر اسے نیسیسری ڈاکیومنٹس جو ہیں جس میں ڈاکیومنٹری بل وغیرہ یا سرٹیفکیٹ آف اوریجن وغیرہ جو ہیں ان سب سے ریلیٹڈ کیا نام ہے اس کا انفارمیشن آبٹین کرنی پڑے گی۔ پھر کسٹم پہ جب مال آئے گا تو اس کی کلیئرنس کرنی ہے، اس نے لینا ہے کسٹم سے مال، اس کے لیے اسے جو بھی فارمیلٹیز ہیں وہ فلفل کرنی پڑیں گی۔ پھر اسے ڈیلیوری آرڈر لینا پڑے گا، ڈاک ڈیوز مینس سمندری جہاز کا کرایہ دینا پڑے گا، بل آف انٹری دینا پڑے گا، اور کسٹم ڈیوٹی دینے کے بعد ویئر ہاؤس میں اس کا مال رکھا جاتا ہے، بانڈڈ ویئر ہاؤس، جو میں نے کہا پہلے بھی سمندری بندرگاہ پہ ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں، جب تک ڈیوٹی پے نہ ہو تب تک وہیں پہ مال رہتا ہے۔ جب سارا کلیئر ہو جاتا ہے، پیمنٹ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ مال لے کے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ای پی زیڈس، ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ جو پروموشن ہوتی ہے، یعنی ایکسپورٹ پروموشن مینس ایکسپورٹ کو بڑھاوا دینا۔ ایکسپورٹ کے بڑھاوا دینے سے ہمارا بیلنس آف ٹریڈ بڑھ جاتا ہے، فارن لونز کم ہوتے ہیں اور ہم لوگ آگے چلے جاتے ہیں۔ تو گورنمنٹ ایکسپورٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے ڈفرینٹ جو رولز یا ڈفرینٹ قسم کی پالیسیز لے کے آتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے گورنمنٹ کیا کرتی ہے، اسٹیٹ ٹریڈنگ کارپوریشنز بناتی ہے، یا آلریڈی انڈیا میں 1956 کو ایس ٹی سی بنی ہوئی ہے۔ یہ کارپوریشن جو ہے دیکھتی ہے کہ فارن مارکیٹ کیسی ہے اور کتنی چاہیے ہم۔ اس کے علاوہ منرل اینڈ میٹل ٹریڈنگ کارپوریشن، تو ڈفرینٹ ٹائپس آف کارپوریشنز گورنمنٹ نے بنائی ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے انسینٹیو بھی دیتی ہے، فائنانشیل انسینٹیو دے دیتی ہے، جس میں جو ایکسپورٹر ہے اسے کیش دی جاتی ہے جتنا وہ ایکسپورٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ فسکل انسینٹیوز بھی دیتی ہے، جس میں اسے ٹیکس کی کمی کرتی ہیں، ٹیکس ہالیڈے کہتے ہیں۔ ٹیکس ہالیڈے کا مطلب ہے کہ اسے ٹیکس دینا نہیں پڑتا کچھ سال تک۔ تو یہ سارے انسینٹیو جو ہوتے ہیں یہ ہیلپ کرتے ہیں۔ ایوارڈ بھی دیتی ہے گورنمنٹ، یا کیش کمپنسیشن دیتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیلپ کرتی ہیں ایکسپورٹ ریٹ میں، اور ایکسپورٹر کو اس کا کانفیڈنس انہانس ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ ای پی زیڈس، ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز، یہ پروڈکشن جو ہے اس کے لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے، ایک ایریا بناتی ہے ای پی زیڈس۔ ای پی زیڈس وہ ایریا ہے جہاں پر ڈفرینٹ یونٹس بن جاتے ہیں، اور یہ یونٹس وہاں پہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے مال بناتے ہیں۔ مشینری کسی کنٹری سے لا کر
اس کے بعد وہیں پر ہی کام شروع ہوتا ہے اور وہیں سے سارا جو ان کا کام ہوتا ہے وہ ایکسپورٹ کا دوسری کنٹریز کا ہوتا ہے. جیسے نوئیڈا میں ہے، کانڈلا میں ہے، بامبے میں سینٹا کروز ہے. یہ ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنا گئی ہیں. اور یہ زونز کا کام کیا ہے؟ ان زونز کا کام ہے مینوفیکچرنگ کرنی اور ایکسپورٹ کرنا مال. اس کے علاوہ اسپیشل اکنامک زونز بھی ہوتے ہیں، وہ بھی بنائے جاتے ہیں جسے SEZs کہتے ہیں. اور یہ ڈیوٹی فری لونز ہوتے ہیں، یعنی یہاں ٹیکس دینا نہیں ہوتا، ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہوتی ہے 100%، اور یہ بھی مینوفیکچرنگ کرتے ہیں. فائنلی ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO. جہاں تک WTO کا تعلق ہے، یہ WTO یا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یہ 1995 میں بنی، اور رولز ٹریڈ کے جو سارے کنٹریز آف دا ورلڈ میں چلیں گے اس سے ریلیٹڈ ہے یہ. اس کے آبجیکٹیو ہیں کہ ٹریڈ فریلی ساری کنٹریز میں ہو، لبرلائزیشن چلے، اور ایک امپارشل کورٹ ہو جس کے تھرو کوئی بھی ٹریڈرز کے بیچ میں ڈسپیوٹ ہو پورا ہو. تو WTO کا کام ہے نیگوسیشن کرنا ٹریڈرز کے بیچ میں، اور ٹریڈ ڈسپیوٹس کو ان کے بیچ میں ختم کرنا، نیشنل ٹریڈ پالیسیز ہر کنٹری کی دیکھنی، ٹیکنیکل اسسٹنس اور ٹریننگ دینی کنٹریز کو، اور ان کی کوآپریشن لینی. تو اوور آل WTO ایک ہیلپنگ باڈی ہے جس کے 150 ممبرس ہیں. اس کا کام یہ ہے کہ ورلڈ کی کنٹری جو ہیں ان کی ٹریڈ بڑھے، ان کے بیچ میں کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو اسے سلجھایا جائے، اور فائنلی اس کنٹری یا ان کنٹریز کو ٹریڈ کرنے میں کوئی پرابلم نہ آئے. تھینک یو.